السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ ہمارا موجودہ موضوع چونکہ چل رہا ہے بلڈ پریشر، اس پر کچھ باتیں آپ سے عرض کرنی تھیں، تو انشاءاللہ وہ عرض کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر بلڈ پریشر کی جو وجہ ہے وہ ہوا کی زیادتی، ریح کی زیادتی ہے۔ تو عزیزان محترم، جیسا میں اپنے گزشتہ ویڈیوز میں آپ احباب سے مختلف وجوہات ذکر کر چکا ہوں، آج کی اس ویڈیو میں عرض کروں گا کہ بعض انسان ایسی غذائیں کھاتے ہیں جن غذاؤں کے اندر ہوا اور ریاح کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ آپ یاد رکھیے گا، صاف اور مصفی جو ہوا ہے وہ تو آکسیجن کہلاتی ہے، لیکن باقی جتنی گیسز ہیں ان کے اندر بہت ساری تبدیلیاں ہوتی ہیں اور وہ بہت سارے نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ جیسے آکسیجن ہے، نائٹروجن ہے، ہائیڈروجن ہے اور کاربن ہے۔ یہ چار گیسیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، جیسا کہ میں چار مزاج بتلا چکا ہوں، آگ پانی مٹی ہوا سے۔ تو آپ یاد رکھیے گا، آکسیجن جو ہے وہ حرارت سے پیدا ہوتی ہے، کاربن جو ہے وہ مٹی سے پیدا ہوتی ہے، اور ہائیڈروجن جو ہے وہ پانی سے پیدا ہوتی ہے، اور نائٹروجن جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے مرکب ہے۔ یہ چار گیسیں انسان کے جسم میں رہتی ہیں، ان کا اعتدال پر رہنا اور آکسیجن کا ان سے تھوڑا زیادہ ہونا جتنی کہ انسان کو ریکوائرڈ ہے، وہ صحت مندی کی علامت ہے۔ جب کاربن حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ راکھ ہے، وہ سیاہ ہے، جلی ہوئی چیز ہے، تو اس سے بھی آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے۔ اب اس کاربن کی زیادتی سے جو آپ کے اندر ریح پیدا ہوتی ہے، جسے پنجابی میں ریح وا بھی کہہ لیتے ہیں، اس سے ریح وائی کی دردیں بھی آ جاتی ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کے خون کا قوام اتنا گہرا نہیں ہوتا، آپ کی شریانیں اتنی تنگ نہیں ہوتی۔ جہاں مرضی آپ چلے جائیں، میں چیلنج سے بات کر رہا ہوں، اس میں کیا ہوگا، آپ کی یہ شریانیں جو ہے یہ ابری ہوئی نظر آئیں گی۔ آپ نف پہ ہاتھ رکھیں گے تو ہاتھ رکھتے ہی آپ کے پپوٹوں کو ایسے اڑا کے رکھ دے گی، دبائیں گے تو دب بھی جائے گی، لیکن تنی ہوئی ہوگی۔ کن پٹیاں حد سے زیادہ پھڑک رہی ہیں، اور تنا ہوا خشکی کا چہرہ، ہوا کی زیادتی، بندے کی نیند کی کمی، تیزابیت، تبخیر معدہ، گیس، گندی ہوا، یہ ساری چیزیں ہوا کی زیادتی سے آپ کے دل کے پریشر کو تیز کر سکتی ہیں، اور آپ کے اندر جب یہ غیر ضروری ہوا جمع ہو جاتی ہے، آپ کے پورے خون کے اندر جب یہ ریاح دوڑتی ہے تو آپ کی ساری شریانوں کو تنگ کر دیتی۔ اب کسی بھی پائپ میں سپیڈ سے پانی ڈالیں، پائپ تنگ ہو تو پریشر تیز ہو جائے گا، یہ ہوگی خون کی زیادتی۔ اب کسی بھی پائپ میں ایک طرف پائپ کھلا ہو، ایک طرف پائپ دوسری طرف بھی کھلا ہو، پیچھے سے آپ پانی ڈال دیں، درمیان سے پائپ کو دبا دیں، تو یہ کیا ہوگا، شریان کی تنگی، جو میں عرض کر چکا ہوں۔ تو وہ شریان کی تنگی ہے، پیچھے سے پریشر صحیح نکل رہا ہے، آگے سے بھی رستہ ٹھیک ہے، لیکن درمیان میں تنگی آ گئی۔ یہ تنگی خون کے گہرے پن سے بھی ہو سکتی ہے، اور خاص طور پر پائپ جو ہے، شریان جو ہے وہ تنگ ہو گئی تو بھی پریشر بڑھ گیا۔ اب یہ جو چوتھی قسم بتلا رہا ہوں کہ آپ کا پائپ کہیں سے بھی تنگ نہیں ہے، آپ کا جو پانی کا پریشر ہے، جو فلو آ رہا ہے، بلڈ آ رہا ہے، وہ بھی آپ کا ٹھیک آ رہا ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے کہ اس پانی کے اندر، اس بلڈ کے اندر ہوا بہت زیادہ آ رہی ہے، اور وہ ہوا پیدا ہو رہی ہے آپ کی کھائی ہوئی غذاؤں سے، تعفن آ رہا ہے۔ وہ جب ریاح زیادہ بڑھ جائے گی تو آپ کا پائپ پھر پھول جائے گا، تو اس سے ریاحی مادوں سے آپ کی شریانیں تن جاتی ہیں، تو یہ بھی آپ بی پی آپریٹر پہ جب چیک کریں گے تو آپ کا بلڈ پریشر ہائی شو ہوگا۔ اس میں بھی آپ کو وہی گولیاں ٹافیاں دی جائیں گی جو میں سب کا ویڈیوز میں ذکر کر چکا ہوں۔
اب میرا سوال یہ ہے، اگر کوئی میرا صاحب عقل و سلیم میرا ڈاکٹر بھائی اگر کوئی سن رہا ہے تو میں حکیم ضیاء متبانہ گزارش بغیر کسی جھگڑے کے گزارش کرتا ہوں، میرا نمبر بھی ہے، مجھ سے پرسنل میں بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں جی، جو میں نے گزارش کی ہے کیا یہ غلط ہے؟ میں اپنی عوام سے نہیں کہہ رہا، میں اپنے یوزر سے نہیں کہنا چاہتا، وہ تو بیچارے مریض ہیں۔ میں ایک ڈاکٹر صاحبان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میں کوئی ایک ایسا ڈاکٹر جو بتا سکے کہ خون کے گہرے پن کو سلفر توڑتا ہے یا نہیں، اور سلفر نمک میں ہے یا نہیں۔ گھی کے اندر آپ کی خشکیاں دور کرنے کی طاقت ہے، ڈالڈے گھی کی بات نہیں کر رہا میں، دیسی گھی کی بات کر رہا ہوں۔ کیا وہ خشکیاں توڑ سکتا ہے؟ کیا دیسی گھی دل کے لیے یا شریانوں کے لیے نقصان دہ ہے؟ نہیں۔ کیا یہ جو خشکی اور ریح کے مادے بڑھ کر اور قبض اور کنسٹیبیشن ہو کر جو بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، کیا اس کا کوئی حل نہیں نکلا آج تک سائنس میں؟ ساری زندگی آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، میں ایک سٹڈی کر رہا ہوں کہ سائنس نے صرف بلڈ پریشر کو ایک مرض قرار دے دیا ہے، اس کی ریزن نہیں بتائی۔ جس میں انتہائی خون کم ہے وہ بھی بلڈ پریشر کا مریض ثابت ہو رہا ہے، جس کے اندر خون آپ چیک کریں ایچ بی اس کا پورا ہے، کوئی زیادہ نہیں، وہ بھی بلڈ پریشر کا مریض ہے۔ جس کے اندر خون چند بوتلیں کم ہیں وہ بھی بلڈ پریشر کا مریض ہے، اور جس کے اندر 50% خون کم ہے وہ بھی بلڈ پریشر کا مریض ہے۔ میں پوچھتا ہوں ڈاکٹر صاحبان، میرے پیارے بھائی، آپ یہ تو علم جانیں، دنیا کو تو یہ بتائیں کہ بلڈ پریشر کی ایک قسم نہیں ہوتی۔ میں بتلا رہا ہوں، اگر میں جھوٹا ہوں تو منظر عام پہ باؤ۔ ہم نے عوام کا فائدہ کرنا ہے، ہم نے مریضوں کو فائدہ کرنا ہے۔ ڈاکٹر ہیں یا طبیب ہیں، ہم مسیحا کی سیٹ پر بیٹھے ہیں، ہم لوگوں کو علم بانٹنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہم دولت تو کما رہے ہیں، اپنے بچے ہم پال رہے ہیں، گھر کوٹھیاں بلڈنگ بنگلے تو ہم بنا رہے ہیں، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ جو طبیب یقین جانے، جو ڈاکٹر یقین جانے، اپنے علم کو جانتا ہے اور جاننے کے باوجود وہ دنیا کو نہیں بتلا رہا، اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے۔ جو طبیب جانتا ہی نہیں، جو ڈاکٹر جانتا ہی نہیں، اور وہ بغیر جانے اندھی تقلید کر کے وہ دوائیاں بیچ رہا ہے، وہ سوداگر تو ہو سکتا ہے، وہ حکیم نہیں ہے، وہ ڈاکٹر نہیں ہے، وہ طبیب نہیں ہے، وہ وید نہیں ہے۔ میں نہیں مانتا اسے، میرا ضمیر نہیں مانتا۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی ڈاکٹر یہ بتلا پائے کہ شریان تنگ کیوں ہوتی ہے، شریان کے اندر خون گہرا کیوں ہوتا ہے، ہوا زیادہ بڑھ کے بلڈ پریشر کیوں ہوتا ہے، خون کم ہو تو بلڈ پریشر کیوں ہوتا ہے، خون زیادہ حقیقی بلڈ پریشر تو میں بتا چکا ہوں۔ کیا ان ساری ریزنوں کا، ان ساری علامات کا، ان ساری بیماریوں کا ایک ہی علاج ہے؟ دل کی دھڑکن کو سلو کرنا۔ آپ جتنی بلڈ پریشر کی دوائیاں دیتے ہیں، کیا وہ دل کی دھڑکن کو سلو نہیں کرتی ہیں؟ اگر وہ خون کو پتلا کرتی ہیں تو کیا ساری زندگی کوئی آپ دوائی نہیں بنا سکے میرے بھائیوں، جو چند ہفتے کھا کر خون کو پتلا کر دے؟ ساری زندگی ایسی ہی دوائیاں دیتے چلے جائیں گے تو امت کا نقصان ہے، قوم کا نقصان ہے، گردوں کا نقصان ہے، مردوں کا نقصان ہے، صحت کا نقصان ہے۔ آپ کے ہی میڈیا نے لکھا ہوا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا کہ بلڈ پریشر کی ادویات کون کون سے نقصان کرتی ہیں۔ عوام تو بیچاری غریب ہے، امیر ہے، متوسط طبقہ ہے، وہ تو بیمار ہے، اس نے تو دوا کھانی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم عوام تک حق کی بات کو پہنچا دے۔ شفا اللہ کے اختیار میں، شفا کا دعویٰ نہ کریں کہ میں دوا دیتا ہوں تو شفا ملے گی، یہ غلط ہے، خدائی دعویٰ نہیں کرنا۔ علم ہے، علم کو بانٹیں، علم کو سیکھیں، علم کو سکھائیں، علم کو سمجھیں، فطرت کو سمجھیں۔ یہ جو میں باتیں جتنی بھی اپنے بہن بھائیوں سے کر رہا ہوں یہ فطری ہیں۔ اس ہوا کی زیادتی سے آپ کی شریان پھٹ سکتی ہے، آپ کو برین ہیمرج ہو سکتا ہے، آپ کو انتہائی خشکی سردی سے جب یہ ریاح بڑھ جاتی ہے، انتہائی غصہ اس سے بھی آ جاتا ہے، اور بے بسی کی باتیں، جنون بھی اس سے آ جاتا ہے، پاگل پن بھی اس سے آ جاتا ہے،
مالی خولیہ بھی اس سے آ جاتا ہے، مراک بھی اس سے آ جاتا ہے۔ کون کون سی وہ چیزیں ہیں؟ کیا یہ خالی بلڈ پریشر سے آتی ہیں؟ تو عزیزان محترم، میں یہ گزارش آپ احباب سے کرتا رہوں گا اور کرتا رہتا ہوں، اور آخر میں یہ میں عرض کروں گا، ایک بلڈ پریشر وہ ہوتا ہے جو اسی ری کے اندر میں آگے لے آتا ہوں، پھر ایک ٹاپک اور بنانا پڑے گا، پھر اس سے مسئلے بنیں گے، آگے لمبا ہوتا چلا جائے گا۔ ایک ہوتا ہے بلڈ پریشر انسان کے جسم میں بلغمی مادے بڑھ جانے سے۔ بلغمی مادہ، جیسے ہمیں کھانسی کھرا ہو جاتا ہے نا، نوز سے بلغم بہتی ہے، یہ بلغم کے ساتھ جب سردی شامل ہوتی ہے، اسے ہم تر سرد کہہ لیتے ہیں، یعنی تری تو بڑھ گئی ہے، مائی مادہ خون میں بڑھ گیا، لیکن یکدم کیفیت میں سردی آ گئی، تو یہ پانی یہ بلغم بن کر جب جم جاتی ہے تو بھی انسان کو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ اس بلڈ پریشر میں جسم ٹھنڈا ہوتا ہے، نبض سلو ہوتی ہے، لیکن بلڈ پریشر چیک کریں گے تو بہت ہائی ہوگا۔ کیا ہوگا کہ اس میں بلغم کی زیادتی آ گئی۔ تو یہ وہ 5-6 ضروری باتیں تھیں جو میں نے مختلف عنوان پر آپ بہن بھائیوں کی خدمت میں رکھی ہیں۔ اگر کسی کو سمجھ آ جائے گی اور کوئی اس سے فائدہ اٹھا لے گا تو میرے لیے دعا کیجئے گا۔ اگر کسی میرے بہن بھائی کو جو زیادہ ہی اپ ٹو ڈیٹ ذہن کے ہیں نا، جو گھر بیٹھے بس دوائیاں پھانکے جا رہے ہیں، آپ یقین جانیے کبھی بھی زندگی میں آپ کو شفا نہیں مل سکتی، کیونکہ آپ کو علم ہی نہیں ہے، یا جہاں سے آپ دوائیاں لے رہے ہیں یا ان کو علم نہیں ہے یا آپ کو علم نہیں۔ اس لیے ہر مرض میں پرہیز ضروری ہوتا ہے، ماحول ضروری ہوتا ہے، ہر مرض میں غذا کا رد و بدل بہت ضروری اور فرض عین ہے، یاد رکھیے گا۔ اور پھر آخری باتوں میں گزارش کرتا چلا جاؤں، بلڈ پریشر میں مین 3 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ کسی بھی قسم کا بلڈ پریشر یا کوئی بھی مرض ہو، یا تو کیمیاوی اثر ہوتا ہے، یا مشینی اثر ہوتا ہے، یا کیفیاتی اثر ہوتا ہے۔ مشینی اثر کہ آپ کے دل کی دھڑکن کسی اور وجہ سے تیز ہو جائے، کیمیاوی اثر کہ آپ کے خون کا قوام ہی بدل گیا، اور نفسیاتی اثر کہ آپ ابھی بیٹھے ہیں، بیٹھے بیٹھے انتہائی سرد موسم آ گیا، آپ گرم تھے تو اس سے خون کا قوام بدلے گا۔ یہ آپ کے کیفیاتی اثرات ہیں۔ نفسیاتی اثرات، آپ بیٹھے ہیں، آپ کو کوئی اچھی خبر مل گئی تو آپ خوش ہو گئے تو بلڈ پریشر اونچا چلا جائے گا۔ آپ کو کوئی غصہ آ گیا، کسی نے غصہ دلا دیا، کوئی آپ نے سردی گرمی نہیں کھائی، کوئی دوائی نہیں کھائی، کچھ نہیں کیا، آپ بیٹھے بیٹھے کسی گفتگو میں جھگڑ پڑے ہیں تو آپ کا بلڈ پریشر لو تھا، چند منٹوں بعد آپ جب گالی گلوچ ہو جائیں گے، لڑیں گے، جھگڑیں گے تو آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا۔ یہ نفسیاتی اثرات ہیں۔ نفسیاتی اثرات سے بھی، کیفیاتی اثرات سے بھی، مادی اسباب سے بھی، اور کیمیاوی اور مشینی اسباب سے بھی۔ یہ وہ اسباب ہیں جو میرے ڈاکٹر بھائیوں کو سمجھنے بہت ضروری ہے کہ بھائی یکدم لیٹے لیٹے بندہ صحیح لیٹا تھا، بلڈ پریشر نہیں تھا، تھوڑی دیر بعد بات لڑائی ہوئی، گھر سے باہر نکلا، جھگڑا بڑھا، شور مچا، جب زور سے بولا تو بی پی چیک کیا تو آسمانوں کو چھو رہا ہے۔ کیا اس کے لیے بھی مستقل دوائیاں کھانی پڑیں گی؟ ایک انسان کو کچھ بھی نہیں تھا، صحیح ہے، سرد ماحول میں گیا، خون گہرا ہو گیا، دھڑکن بڑھ گئی تو بھی بی پی ہائی ہو گیا۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں میرے بہن بھائیوں جو حکیم ضیاء آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے اپنے بلڈ پریشر کو مرض نہ سمجھیں، اس کی اصل وجہ تلاش کریں۔ اس کی اصل وجہ کا جب آپ علاج کر لیں گے تو آپ یقین جانیں اس میں کوئی بیماری نہیں، کوئی ساری زندگی کی دوائیاں نہیں کھانی پڑیں گی، اور جو دوائیاں آپ کھا رہے ہیں وہ کبھی بھی آپ کو وہ نقصان نہیں دیں گی جو آپ لوگوں کے نقصان ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اسی قسم کی گفتگو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ امید کرتا ہوں کہ جن جن دوستوں نے، جن بہن بھائیوں نے بلڈ پریشر کے بارے میں دوبارہ گزارشات کی تھی، میں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں سے شاید انہیں سمجھا پایا ہوں یا نہیں۔ اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو سارے بہن بھائی مجھے معاف کیجئے گا، میں بھی انسان ہوں اور انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں، کسی پہ کوئی تنقید نہیں ہے۔ حق بات ہے
جتنا علم ہے میں آپ سے شیئر کرتا رہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔